ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ اپنے علاقے کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہو، اس علاقے میں آپ صبح 6 بجے یا 5 بجے کے قریب جائیں، دیکھیں گے کہ آپ وہاں کے لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، نوجوان ورزش میں لگے ہوں گے۔ خصوصاً RSS کا جہاں تاثر ہے، جہاں پر اثرات ہیں، ان علاقوں میں RSS کے نوجوان اپنے 10 سال سے لے کر 60 سال تک کے لوگوں کو باقاعدہ ورزش کراتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مختلف طرح کی ورزشیں کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے سینئرز کو ذہنی طور پر بھی مضبوط کرنے کے لیے اپنے تاریخی کارناموں کو پیش کرتے ہوئے سناتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب آپ مسلم اکثریتی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 10 بجے 11 بجے نوجوان اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جو اسٹوڈنٹس اسکول یا کالج جاتے ہیں وہی صبح سویرے اٹھ کر کالجوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھ پائیں گے۔ جس قوم میں فجر کی نماز فرض ہے، جس قوم میں سیلف ڈیفنس کو سنت قرار دیا گیا ہے، تیراکی کو یعنی سوئمنگ کو سنت قرار دیا گیا ہے، تیر اندازی کو سنت قرار دیا گیا ہے، لاٹھی چلانے کو سنت قرار دیا گیا ہے، ورزش کو بھی سنت قرار دیا گیا ہے، اسی قوم کے نوجوان آج 10-11 بجے اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ 11 بجے اٹھ رہے ہوں، بعض تو ایسے بھی ہیں جو دوپہر کے وقت اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو سمارٹ نوجوان کہلانا پسند کرتے ہیں، جبکہ یہ نوجوان رات دیر تک اپنے موبائل فون پر لوڈو، کیرم اور نہ جانے کیسے آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کسی بھی گلی کے نکڑ پر چلے جائیں، چوراہے پر چلے جائیں، وہاں پر مسلم نوجوانوں کا گروہ کیرم کھیلتے ہوئے، لوڈو کھیلتے ہوئے دکھائی دے گا۔ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں میں صرف 15 یا 20 سال کے نوجوان نہیں بلکہ 30-35 سال کے لوگ بھی آن لائن گیمز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے شہداء، ایسے مجاہدین، ایسے محقق، ریسرچ اسکالرس اور ایسے سائنسدان اور یہاں تک کہ بادشاہ گزرے ہیں جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان گزری ہو۔ محض 15 سے 30 سال کی عمر کے درمیان انہوں نے تاریخ میں اپنا نام درج کروایا۔ کئی ایسے نوجوان رہے ہیں جنہوں نے سلطنتیں قائم کی، کئی ایسے نوجوان رہے ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا کو نئے ایجادات پیش کیے۔ یہ تمام کے تمام نوجوان 60 سال یا 70 سال کی عمر میں اپنی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نام قائم کیا ہے۔ آج نوجوانوں کے ماڈل کے طور پر اگر ہم کسی کو جانتے ہیں تو ٹیپو سلطان کو جانتے ہیں۔ عید میلاد قریب آ رہا ہے، نوجوان میلاد النبی کے موقع پر ٹیپو سلطان سیریل کی The Sword of ٹیپو سلطان کی میوزک پر تھرکتے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہی نوجوان ان کی تاریخ سے نا واقف ہیں کہ کس طرح سے ہر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے محض 14 سال کی عمر میں گھڑ سواری سے لے کر جنگ کے تمام فنون حاصل کیے، محض 17 سال کی عمر میں عربی، فارسی، کنڑ جیسی زبانوں پر عبور حاصل کیا تھا۔ آج وہی نوجوان جن کی میوزک پر تھرکتے ہیں، وہ نوجوان دوپہر 1 بجے 2 بجے اٹھ کر اپنی زندگی کو تابناک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو یہ پیغام دینا آج کی اشد ضرورت ہے کہ صرف سمارٹ دکھنے کے لیے جینس پینٹ یا ٹی شرٹ پہننا ضروری نہیں ہے، ہاتھ میں آئی فون یا پھر OnePlus کا فون رکھنا ضروری نہیں ہے، KTM بائک رکھنا اپنے پاس ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنی زندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں جو شعور ہونا چاہیے تھا وہ شعور آج پوری طرح سے مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب مسلمانوں کی لڑکیاں جو ہیں کثیر تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ اگر عام طور پر جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں میں دینی تعلیم کی کمی ہے، مسلم لڑکیوں کے والدین ان کی تربیت کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، مسلم لڑکیوں میں خوف خدا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں تو دوسری طرف جو
انالیسس کیا گیا ہے، جو سروے کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلم لڑکیوں میں دینی تعلیم لڑکوں سے زیادہ ہے۔ مسلم لڑکیوں میں کی تربیت کے لیے ان کے والدین اور معاشرات دوسروں سے لڑکوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن جو تعلیم یافتہ یا پھر تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کے برابر کے لڑکے آج مسلم لڑکوں میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں BA کر رہے ہیں، BA MS کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، اس طرح سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہیں مسلم نوجوانوں کا بڑا گروہ منہ میں گٹکا جمائے ہوئے سڑکوں پر، چوراہوں پر، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ بھلا کوئی ایسی مسلم لڑکی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کیا کوئی وہ گانجڑ سے یا پھر گٹکا کھانے والے سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ اس طرح کی بڑی تعداد مسلم لڑکیوں کی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہ اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری یعنی مسلمانوں کے جو لڑکے ہیں وہ نشے کی حالت میں اس قدر کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلم لڑکیوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ان کے جسمانی طور پر اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ TB کے مریض سے زیادہ بدتر حالت میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کا اصول اگر دیکھیں گے تو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ ایسے میں کوئی اسمارٹ اچھی تعلیم یافتہ لڑکی کیسے ایک مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا گوارا کرے گی؟ وہ جان بوجھ کر اپنی زندگی کو تباہ کرنا نہیں چاہے گی۔ آخر میں اگر کوئی آپشن نہیں ملے گا تو وقت کے تقاضے کے تحت سماج کے جو حالات ہیں ان تقاضوں کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہی جانا پسند کرے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں یا پھر دوسرے قوم کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لڑکے بھی سماج میں ایک ایسا مقام حاصل کریں جس کے بعد مسلم لڑکیوں کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہ رہے، تب جا کر ہم لڑکیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان جو موبائل فون پر کیرم، لوڈو، شطرنج اور PUBG جیسے گیم کھیل رہے ہیں وہ ان کھیلوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے فزیکلی، مینٹلی اور پروفیشنلی فٹ بنائیں، تب جا کر یہ حقیقی مرد کہلائیں گے اور تب جا کر مسلمانوں میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ کافی حد تک کم ہوں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بہت سارے ایسے رپورٹس آتے ہیں جس میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ڈرگس کے کیسز میں، اس میں کہا جاتا ہے جب نام آتا ہے سید، محمد جیسے نام آتے ہیں تو یقیناً یہ دل بہت ہی تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر آج مسلم نوجوان کس حد تک تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خاص پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس پیغام کو ہر نوجوان اور ہر گھر تک پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ میں مدثر احمد انقلاب نیوز کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔